نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. طب نبوی کے بارے میں ہم آج سے انشاءاللہ پڑھیں گے. پہلے اس کے رائٹر کے بارے میں دیکھتے ہیں اور پھر طب نبوی کا تعارف، کچھ رائٹر کا تعارف اور کچھ اپنا تعارف، کچھ آپ کا تعارف. تو انشاءاللہ آج ہم تعارفی کلاس رکھتے ہیں. طب نبوی جو ہے یہ لکھی ہے ابن القیم الجوزی نے، جس کے بارے میں آپ کافی کچھ ان کی بکس پڑھ چکے ہیں. ڈاکٹر فرز سے پڑھی ہیں آپ نے؟ کون کون سی پڑھی؟ اور منہاج القاصدین. آپ کو ان کے بارے میں تھوڑا بہت آئیڈیا ہے کہ وہ کون ہیں؟ یہ امام ابن تیمیہ کے شاگردوں میں سے تھے اور ہونہار شاگردوں میں سے تھے، یعنی لائق شاگردوں میں سے. اور دمشق کے جیل خانے میں امام ابن تیمیہ کے ساتھ انہوں نے بہت سا وقت گزارا اور اسی میں ہی انہوں نے ان سے بہت سی چیزیں سیکھی. اور آپ امام ابن تیمیہ کے بارے میں جانتے ہیں وہ کون تھے؟ بہت بڑے اپنے دور کے امام تھے، فقیہ تھے. اچھا، آج آپ کا یہ ہوم ورک بھی ہے کہ آپ امام ابن تیمیہ کے بارے میں کچھ نہ کچھ جان کر آئیں اور بتائیں کہ وہ کون تھے اور کس دور کے تھے. امام ابن تیمیہ کے شاگردوں میں سے، یعنی اچھے شاگردوں میں سے جو امام ابن القیم الجوزی ہیں، ان کا شمار ہوتا ہے. اور سب سے کم عمر شاگرد بھی تھے. جیسے آپ نے دیکھا کہ حضرت عائشہ رسول اللہ کی سب سے کم عمر بیوی تھی، لیکن علم کے اعتبار سے سب سے زیادہ حدیث ان سے مروی ہیں. اور انہوں نے عورتوں اور مردوں کو بہت سا علم جو ہے رسول اللہ سے سیکھ کر آگے ٹرانسفر کرنے کا ذریعہ بنی. تو اسی طرح یہ سب سے کم عمر شاگرد بھی تھے، سب سے لائق بھی تھے، اور پھر علم کا بہت بڑا خزانہ امام ابن تیمیہ سے سیکھ کر آگے لوگوں تک منتقل کرنے کا ذریعہ بنے. یہ سن 691 ہجری میں دمشق میں پیدا ہوئے. کون؟ امام ابن القیم الجوزی. ان کا نام محمد، کنیت ابو عبداللہ، لقب شمس الدین اور عرف ابن قیم تھا. سلسلہ نسب ان کا شمس الدین ابو عبداللہ محمد بن ابو بکر بن ایوب بن سعد الزرائی، یہ ان کا سلسلہ نسب ہے. ان کے والد ابو بکر دمشق کے مدرسہ جوزیہ کے قیم یعنی ناظم تھے. قیم الجوزی کے والد جو تھے وہ دمشق کے مدرسہ جوزیہ کے ناظم تھے، اسی لیے لوگ ان کے بیٹے کو ابن القیم بولتے ہیں، یعنی مدرسہ جوزیہ کے قیم کا بیٹا. اور بعد میں اسی عرف سے مشہور ہو گئے. انہوں نے سب سے پہلے ظاہر قرآن پاک پڑھا، ناظرہ پڑھا، پھر اس کو حفظ کیا، پھر اپنے والد کے ساتھ اپنے علاقے کا جو مدرسہ تھا اس میں قیم اور ناظم کے طور پر بھی کام کرتے رہے. اور پھر امام ابن تیمیہ کے ساتھ سن 712 ہجری میں مصر سے دمشق آ گئے، یعنی اس وقت مصر جا کے تعلیم حاصل کی ہوگی، پھر واپس آ گئے. اور جب یہ قیم بنے اس وقت ان کی عمر 21 سال تھی. تو اس وقت تک یہ اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کر چکے تھے اور قیم بن چکے تھے. یہ اپنے والد کے مدرسے میں طلبہ کو درس دیا کرتے تھے اور مسجد میں امامت کے فرائض بھی سر انجام دیتے. پڑھانے کے ساتھ ساتھ بھی اپنا علم جاری رکھا، اور چونکہ استاد اور شاگرد بیک وقت دونوں تھے، یعنی ادھر اپنا علم منتقل کرتے رہتے اور ادھر سے اپنے استاد گرامی سے سیکھتے رہتے. تو یہ جو طریقہ ہے یہ ہمارے لیے ایک قابل تقلید طریقہ ہے، ایک بہترین نمونہ ہے جس کو ہم فالو کر سکتے ہیں کہ ہمارا علم کہیں بھی جا کے اینڈ نہیں ہوتا. آج آپ سیکھیں اور ایسا نہیں کہ یہاں سے جب اپنا کورس کمپلیٹ کرے تو سمجھے اب ہم نے سب کچھ پڑھ لیا ہے. ایسا نہیں ہے، بلکہ ابھی تو آپ کا آغاز ہوا. اصل میں اب آپ کو سمجھ آنے لگی ہے. تو قرآن کو جب مکمل کرتے ہیں تو گویا اپلیکیشن کا وقت آتا ہے، اپلائی کرنے کا وقت آتا ہے، اور پھر جب آپ عمل شروع کرتے ہیں تو آپ کو پھر ساتھ ساتھ گہرے علم کی ضرورت پڑتی ہے. اور اگر آپ یہ دونوں سلسلے ساتھ ساتھ رکھیں تو پھر آپ ایک بہترین استاد بن جاتے ہیں کہ ساتھ ساتھ علم سکھاتے جائیں اور ساتھ ساتھ آگے سے سیکھتے بھی جائیں. کیونکہ جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو اندازہ نہیں ہوتا کہ آپ نے کتنا صحیح طریقے سے اخذ کیا ہے
اس کا جو اخذ ہے یا اس کا جو نچوڑ ہے وہ آپ نے صحیح طرح اس کا رس نچوڑا ہے یا نہیں نچوڑا. لیکن جب آپ پڑھانے لگتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ کہاں سے کمی رہ گئی ہے اور آپ کو پھر استاد کی ضرورت پڑتی ہے. تو لہٰذا یہاں آپ اپنے لیے یہ اصول بھی لکھ لیں کہ یہ کورس مکمل کرنے کے بعد علم مکمل نہیں ہوگا، آگے اس کو جاری رکھنا ہے انشاءاللہ. امام ابن القیم امام ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں. ان کی وسیع جماعت میں تفسیر ابن کثیر اور البدایہ اور نہایہ کے مصنف علامہ ابن کثیر بھی شامل تھے، جن کی تفسیر آج آپ کی لائبریری میں موجود ہے اور آپ کے بہت سے گھروں میں بھی موجود ہوگی. ابن کثیر کے نام سے تفسیر ہے نا قرآن پاک کی، تفسیر ابن کثیر کہا جاتا ہے. اس کے جو رائٹر ہیں وہ بھی امام ابن تیمیہ کے شاگرد تھے. اس سے اندازہ ہوتا ہے نا کہ وہ کتنے بڑے استاد تھے. اور اسی طرح اور بھی بہت بڑے بڑے جو مدرس، محقق، معلم اور فقیہ اور عالم لوگ تھے وہ امام ابن تیمیہ کے شاگرد تھے. جو امام ابن تیمیہ نے اپنی کتابیں لکھی ہیں اس کا ذکر یہاں پر موجود ہے. 16 کتابوں کا ذکر ہے، جس میں سے کچھ آپ نے پڑھی ہیں اور بہت سی آپ نے نہیں پڑھی. لیکن آپ ان کے نام اگر آپ دیکھیں گے، زاد المعاد، آپ اگر ان کے نام ہی پڑھیں گے تو آپ کو بہت مشکل لگے گا، لیکن ان کو آپ خود جا کے دیکھیے گا. صرف تعارف کے لیے میں چاہ رہی تھی کہ آپ کو ایک اندازہ ہو جائے کہ آپ کس عالم کی کتاب پڑھنے جا رہے ہیں اور اس کی تحقیق کہاں سے آئی ہے، یا ان کے استاد کون تھے اور ان کے علم کا جو بڑا سورس ہے وہ کون کون سی ہستیاں تھیں، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو طریقہ علاج ہے وہاں تک وہ کیسے پہنچے. اور جو طریقہ علاج وہ ہمیں بتا کے گئے اس میں جو ایک ماخذ ہے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں، نچوڑ اس کا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ طریقہ علاج بتایا ہے جو دنیا میں کسی سائنٹسٹ نے، کسی ڈاکٹر نے، کسی حکیم نے، کسی معالج نے آج تک یا فزیشین نے نہیں بتایا. جسمانی بیماریوں کا علاج آپ کرانے کے لیے ڈاکٹرز یا حکیموں کے پاس چلے جاتے ہیں، ان سے رجوع کرتے ہیں. دردیں ہوں یا اعصابی مسئلہ ہو یا کچھ اور ایسے پرابلمز ہوں تو اس میں فزیو تھراپی ہو جاتی ہے. کہیں آپ کاؤنسلنگ کروا لیتے ہیں، ذہنی مسائل ہوتے ہیں. لیکن یہ سارے طریقے علاج اگرچہ مددگار ضرور ہیں بیماری کو دور کرنے میں، مگر ضروری نہیں کہ ان سے ہر بیماری دور ہو جائے. بہت سی بیماریوں کے تہ میں کچھ ایسے فیکٹرز ہوتے ہیں جیسے جنات اور شیاطین کی موجودگی ہوتی ہے یا ان کا عمل دخل ہوتا ہے، وہاں پر ساری میڈیکل سائنس فیل ہو جاتی ہے. اور اگر آپ ایک عام دنیا دار ڈاکٹر سے پوچھیں تو وہ اس روحانی طریقہ علاج کے بارے میں بالکل نابلد ہوگا، اس کو کچھ خبر نہیں ہوگی کہ یہ کون سا طریقہ علاج ہے یا یہ کون سی بیماری ہے، یا جنوں اور شیاطین سے کون کون سی بیماریاں انسان تک پہنچتی ہیں یا منتقل ہوتی ہیں. تو وہ کبھی بھی آپ کو اس کا جواب بھی نہیں دے سکیں گے اور نہ اس کا علاج جانتے ہوں گے. تو لہٰذا جس اللہ نے ہم کو پیدا کیا، جس رب نے ساری کائنات کو تخلیق کیا، جو اس ساری کائنات کو مینٹین کر رہا ہے، چلانے والا، بنانے والا، اس کو سنبھالنے والا، اس کو پالنے والا، ہم جتنی مخلوقات ہیں چاہے وہ زمین پر ہیں، آسمانوں میں اڑتی پھرتی ہیں، یا زمین کے نیچے ہیں یا پانی کے اندر ہیں، ان سب کو رزق بھی دیتا ہے، ان سب کو پالتا بھی ہے، ان سب کو پیدا بھی کرتا ہے، ان سب کا خیال بھی کرتا ہے. اور جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو اس کے ٹھیک ہونے کا علم بھی اسی سے ہی ہم تک پہنچتا ہے. اس علم کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ ہماری جسمانی بیماریوں کا علاج اس کے اندر موجود ہے، بلکہ ان کو آپ شیاطین کی طرف سے آنے والی، کیونکہ شیطان جو ہے وہ مادی چیز نہیں ہے، غیر مادی ہے. تو جو غیر مادی چیزیں ہوتی ہیں ان کو عرف عام میں روحانی بولا جاتا ہے. حالانکہ ایک طرف روحانی بولا جاتا ہے پاک کلام یا پاکیزہ کلمات کے ساتھ علاج کرنے کو، لیکن جن کو ہم حواس خمسہ سے محسوس نہیں کر سکتے، نہ چکھ سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ ٹچ کر کے محسوس کر سکتے ہیں، تو ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اسپرچل یا روحانی، یعنی ایسی چیز جو ہمارے حواس خمسہ سے بالا تر ہے، ہم اس کے بارے میں کوئی آگاہی نہیں حاصل کر سکتے. اس کا سب سے بڑا سورس قرآن پاک ہے، اس کے بعد حدیث ہے، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ کیا چیزیں ہیں جو ہماری صحت پر اثر انداز ہوتی ہیں.
کب کہاں کیسے وہ انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے کہ کس کس طریقے سے اثر انداز ہوتی ہیں، ان سے بچاؤ کا طریقہ کیا ہے. اور جو طب نبوی میں سب سے زیادہ پورشن ہے وہ ہے پرہیز، حفظان صحت اور حفاظتی تدابیر. اور اسی کے بارے میں عموماً لوگ کانشیس نہیں ہوتے. ہے ایسا؟ آپ نے اب تک اگر آپ 20 سے 25 سال کے درمیان کی عمر کے ہیں موسٹلی لوگ، تو اپنے 20 سالوں میں آپ نے تجربہ کیا ہوگا کہ بہت دفعہ ایسا ہوا کہ جب آپ نے ٹھنڈا پانی پیا تو آپ کا گلا خراب ہوا، مگر آپ ٹھنڈا پانی پینے سے باز نہ آئے. وہ ایسے یخ پانی پینے سے، یخ کولڈ ڈرنک پینے سے، یا بہت دفعہ ایسا بھی ہوا کہ تیز گرم آپ نے کوئی چیز کھا لی یا پی لی، مثلا دودھ تیز گرم پی لیا یا چائے تیز گرم پی لی یا کھانا تیز گرم یا کسی بھی چیز کا بائٹ. آج کل ذرا سردی ہے تو اس میں کچھ نہ کچھ جیسے گجریلا یا حلوہ یا ایسی کوئی چیز سویٹ ڈش بھی آ جاتی ہے، تو گرم گرم بائٹ لے لیا تو اسے منہ جل گیا. مگر یہ سوپ ہے تو ہم اس کا جب گھونٹ بھر لیتے ہیں تو گلا تک جل جاتا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ بیمار ہوتے ہیں یا ٹھیک رہتے ہیں؟ اور جب دانتوں کے اوپر اسپیشلی گرم گرم چیز آتی ہے تو کیا دانت صحت مند رہتے ہیں؟ سارا دن احساس ہوتا رہتا ہے نا کہ آج دانتوں کو ہم نے تکلیف پہنچائی ہے. یعنی سامنے کے جو 2-4 دانت ہیں، اگر ان پہ گرم چیز آپ گزارتے ہیں ان میں سے، چاہے وہ پی کر یا کھا کر کوئی بائٹ رکھ دیتے ہیں، تو اس دن دانت آپ کے سینسٹیو رہتے ہیں. نہیں نوٹس کیا آپ نے؟ ہے نا یہ چیزیں. آپ سردی میں جب باہر یعنی گھر کے اندر بیٹھے ہوئے اتنا فرق نہیں پڑتا، موسم جیسا بھی ہو تو ایک ہی شرٹ میں اگر آپ ہیں، فرض کریں کہ زیادہ آپ نے سویٹر یا چادر وغیرہ نہیں لی تو آپ کا گزارا ہو جاتا ہے. لیکن جب آپ کھلی فضا میں جاتے ہیں اور بغیر کچھ پہنے چلے جاتے ہیں تو پسلیوں میں درد ہو جاتا ہے یا ٹمپریچر ہو جاتا ہے یا جسم میں دردیں یا فلو ہو جاتا ہے. مگر پھر بھی بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم بھول کے یہ غلطی کر جاتے ہیں. ایسے ہی اگر ہم اپنا خیال رکھیں تو کیا ہم ان تمام چیزوں سے بچے رہ سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو آپ دیکھیں گے طب نبوی پڑھ کر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ماں سے کہیں زیادہ آپ کی کیئر کرتے ہوئے نظر آئیں گے. ایک محبت بھرا طریقہ اور وہ سارے احتیاطی تدابیر جو ایک ماں اپنے بچے کو باہر جاتے ہوئے کہتے، بیٹا جوتا پہن لو، کور اپ ہو کے جاؤ، سویٹر پہن کے جاؤ، یا جہاں بیٹھے ہو مطلب ہبس نہ ہو، گھٹن نہ ہو، وینٹیلیشن ہوتی رہے تاکہ ہم آکسیجن بھی انہیل کریں نا. صبح جلدی اٹھانے کے لیے مائیں کوشش کرتی ہیں، رات کو جلدی سلانے کی کوشش کرتی ہیں، کھانا مناسب وقت پر مناسب طریقے سے کھلانے. تو آپ جب یہ ساری چیزیں پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ایک ماں سے کئی گنا بڑھ کر ایک محبت اور پیار کا ایک احساس ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اتنے کیئرنگ، اتنے لونگ، اتنا خیال کیا. پانی کیسا ہونا چاہیے پینے سے پہلے، کھانا کیسا ہونا چاہیے، آپ کا لباس کیسا ہونا چاہیے، آپ کا دن رات کی روٹین کیا ہونی چاہیے. آپ نے اب تک قرآن پڑھا، پورا قرآن آپ نے مکمل کیا خیر سے، اس میں آپ نے ساتھ ساتھ احادیث بھی پڑھی، اور اب تو آپ حدیث کورس کر رہے ہیں، بہت سی احادیث آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ کو نت نئی چیزیں پتہ چلتی ہیں. مگر پھر بھی آپ اس کو تھیوریٹیکل لے رہے ہوتے ہیں. لیکن طب نبوی ایک ایسا سبجیکٹ ہے کہ جو کچھ اب تک آپ نے پڑھا اس سارے کو پریکٹس کرانے کے لیے، یعنی آپ کو ایک لائن پہ چلاتی ہے کہ آپ اب جو کچھ پڑھا ہے اس کو اپنی پریکٹیکل لائف میں لائیں، اور اب آپ صبح کا آغاز کریں اور پھر آپ اپنی رات کا آغاز کریں. تو کس طرح آپ کا صبح ہونی چاہیے، کس طرح رات ہونی چاہیے. آج کے دور کی جتنی بڑی بڑی بیماریاں ہیں، مثلا کون کون سی ہیں؟ کینسر، ہیپیٹائٹس، بلڈ پریشر، شوگر، دل کے امراض، ڈپریشن، پھر کولیسٹرول، یورک ایسڈ، ٹرائیکلسٹرائڈ، موٹاپا، جوڑوں کے درد. یہ وہ کمپلیکیشنز ہیں جو براہ راست بیماری نہیں ہے اور نہ کسی کو کسی سے ایسا لگتی ہیں. نزلہ ہے، فلو ہے، ٹی بی ہے، کچھ بیماریاں ایسی ہیں جو ایک سے دوسرے کو منتقل ہوتی ہیں. بڑی بڑی بیماریوں میں لیپریسی ہے، پلیگ ہے، یعنی طاعون اور جذام، یہ لگتی ہیں ایک دوسرے. لیکن چھوٹی موٹی بیماریاں بھی ایک دوسرے تک ٹرانسفر ہوتی ہیں، سب سے زیادہ فلو. اب اگر آپ کی امیونٹی اسٹرانگ ہے، آپ کے اندر قوت مدافعت موجود ہے، آپ کے پاس سے کیسا ہی کوئی مریض بیٹھا ہو یا گزر جائے
آپ کو انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا. آپ نے اپنی امیونٹی کیسے ویک کی؟ احتیاط نہ کر کے. احتیاط میں کیا آئے گا؟ روزمرہ کی آپ کی روٹین، مثلا آپ کے ہاتھ کیسے ہیں. کھانا کھاتے وقت ہمیں سنت سکھائی گئی کہ ہاتھ دھو کے کھانا کھائیں، لیکن بہت دفعہ پڑھنے کے باوجود، سیکھنے کے باوجود آپ نے بغیر ہاتھ دھوئے کھانا کھایا ہوگا، ہے کہ نہیں ایسا؟ لیکن جب آپ طب نبوی پڑھ لیں گے آپ کبھی ہاتھ دھوئے بغیر کھانا نہیں کھائیں گے انشاءاللہ. اور آپ پانی بھی پیتے ہوں گے، آپ بہت سی اپنے لباس کا بھی خیال کرتے ہوں گے، لیکن جو آپ کو اس کے پڑھنے کے بعد آپ جو کانشیس ہوں گے، آپ اپنے لباس کے بارے میں، اپنے روٹین لائف کے بارے میں، کھانے پینے کے بارے میں، سونے جاگنے کے بارے میں، کھانے پینے کے اوقات کے بارے میں، اس سے پہلے آپ کبھی نہیں کر پائیں گے جو آپ طب نبوی پڑھنے کے بعد ان چیزوں کو اڈاپٹ کریں گے انشاءاللہ. کیونکہ جب آپ اصل میں ریزننگ چاہتے ہیں نا، لاجک چاہتے ہیں، وہ لاجک آپ کو طب نبوی میں بہت اچھے طریقے سے ملے گی انشاءاللہ. لیکن ایمان والا وہ ہے جو لاجک نہ مانگے. ایسے ہی ہے نا، ایمان اصل میں کیا ہے؟ جو لاجک نہ مانگے، ریزننگ نہ مانگے، بلکہ کہے آمنا وصدقنا، کہ ہم ایمان لے آئے اور ہم نے مان لیا. اگرچہ آپ کو میں ساتھ ساتھ انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ آج کل کی جنرل ڈیزیزز کے بارے میں بھی بتاتی جاؤں، کہ رسول اللہ کی یہ جو چیزیں بتائی گئی ہیں ان کی لیٹسٹ ریسرچ بھی انشاءاللہ بتاؤں گی، کہ آج کے دور میں جو ان چیزوں پر ریسرچ ہوئی ہے، چاہے وہ کھجور ہے، انجیر ہے، انار ہے، انگور ہے، یا جو ہے، زیتون ہے، جتنی بھی چیزیں ہیں، آپ نے اتنا عرصہ پہلے ان کو اپلائی کیا، ان کو استعمال کیا، لوگوں نے اس کے فائدے اٹھائے اور دنیا میں اتنا کام کر کے گئے. ہم نے سب کچھ بھلا دیا اور ہم اب کسی کام کے نہیں رہے. اب ہم نے زیرو سے سٹارٹ لینا ہے اور انشاءاللہ ان سنتوں پر بھرپور عمل بھی کرنا ہے اور اپنے گھر والوں کو، اپنی نسلوں کو آگے اسی بیس پہ تیار کرنا ہے. تب جا کر اسلام کا بول بالا ہوگا، تب جا کر آگے نسلیں پروان چڑھیں گی. جو ان خوراکوں پر جب آ جائیں گی تو ان میں اتنی پاور آئے گی، ان میں اتنی قوت مدافعت ہوگی کہ وہ نہ صرف ان چھوٹی بڑی سب بیماریوں کا مقابلہ کر سکیں بلکہ بڑے بڑے محاذ پر بھی فائٹ کر سکیں، اور ان کے اندر اتنی پاور آئے کہ وہ اپنا ایمان بھی بچائیں، اس دور میں، فتنوں کے دور میں اپنا ایمان بھی بچائیں اور دوسروں کا ایمان بچانے کا بھی باعث بنیں. اصل میں اس وقت جو شیطانی حملہ ہے ہم پر، اس میں چاہے پیچھے کوئی بھی ہے، چاہے ہم خود بھی شامل ہو چکے ہوں، کیونکہ ہمارے خود شامل ہوئے بغیر شیطان ہم پر غالب نہیں آ سکتا تھا. ہم خود اب ساتھ شامل ہیں. ہمیں ہماری خوراک کے ذریعے کمزور کیا جا رہا ہے. ہماری غذاؤں میں ایسی چیزیں آ گئی ہیں، ہم لا علم ہے کہ ہم کیا کھائیں اور کیا نہ کھائیں. ہم کھاتے ہیں، ہم بیمار ہو جاتے ہیں، لیکن ہمیں نہیں پتا اس میں کیا زہر پوشیدہ ہے، کون سی چیزیں جو ہمیں بیمار کر رہی ہیں، کون سی چیزیں جو ہمیں کمزور کر رہی ہیں. ہم بغیر کسی کا نام لیے، بغیر کسی پہ اٹیک کیے، ہم اس چیز کی کوشش کریں گے کہ ہم یہ چیزیں کیسے اوائڈ کر سکتے ہیں، اس کو اچھا آلٹرنیٹ کیا لا سکتے ہیں. بلکہ آپ اس میں میری بھی ہیلپ کریں. ہم سب مل کر اس بارے میں سوچیں گے، اس بارے میں کوشش کریں گے اور ان سنتوں کو کوشش کریں گے تمام دنیا کے مسلمانوں تک، بلکہ تمام انسانوں تک پہنچائیں، تاکہ جو چیز ہماری خوراک میں شامل ہو کر سلو پوائزن ہمیں دیے جا رہے ہیں، وہ ہم اپنے خوراک سے نکال کے ایک ہیلدی لائف کا آغاز کریں. اور یہ جو روز روز کی بیماریاں، سر درد، کمر درد، جسم تھکا ہوا، صبح اٹھا نہیں جاتا، ناشتہ نہیں کیا جاتا، نیند صحیح نہیں آتی، کام نہیں ہوتا، تھک جاتے ہیں، لیٹنے کو دل کرتا ہے، کیوں بھائی؟ مومن تو صبح اٹھتا ہے، رات تک نان سٹاپ کام کر سکتا ہے، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہم وہ طریقہ کہاں سے آخر لے کر آئیں. وہ کون ہمیں بتائے گا کہ ہم اتنے طاقتور، اتنے صحت مند کیسے بن سکتے ہیں؟ آپ کا نہیں دل چاہتا کہ اتنے ایکٹیو ہوں کہ آپ کو رات تک تھکن کا احساس ہی نہ ہو؟ ابھی تو آپ نے مائیں بننا ہے، آگے نسلیں چلانی ہیں، تو ابھی آپ کی کمریں سیدھی نہیں ہیں تو بعد میں کیا ہوگا؟ آپ کی کمریں جھکی ہوئی ہیں، حالانکہ اس ایج میں تو بالکل الرٹ ہو کے بیٹھنا چاہیے. یعنی دیکھیں آپ کیوں تھک جاتے ہیں، اس کی وجہ ہے. اب آپ کا بھی قصور اس سینس میں نہیں ہے کہ آپ جھک جاتے ہیں، قصور بہت سی چیزوں کا ہے. سب مل کر اب آپ کو اس محاذ پہ آ کے اپنے آپ کو سٹرونگ کرنا ہے. یعنی یہ سوچ کر آپ طب نبوی کا آغاز کریں
کہ میں جب ان سنتوں کو پڑھوں گی تو اللہ تعالیٰ اس کے وجہ سے میری زندگی میں برکت عطا کرے گا، میری صحت میں برکت عطا کرے گا، میری دنیا کے کاموں میں آسانی ہوگی اور میرے وقت میں برکت ہوگی. کیوں؟ جو ہماری لمیٹڈ لائف ہے، دیکھیں ہمیں نہیں معلوم ہم کتنے دن زندہ ہیں. آپ دیکھتے ہیں آپ کے پڑھتے پڑھتے ہی بہت سے لوگ چلے جاتے ہیں. مطلب ہر سال کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ آپ کے سننے دیکھنے میں آتا ہے کہ اچانک کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. لیکن جو ہم وقت گزار رہے ہیں وہ کوالٹی ٹائم گزارے نا، اس سے بھرپور فائدہ تو اٹھائیں. کہ اگر ایک شخص ایک دن میں سمجھیں کہ 10 کام کر سکتا ہے، ایک لڑکی 10 کام کر لیتی ہے، وہ الوداع آ کے پڑھ بھی لیتی ہے، وہ گھر جا کے کھانا بھی بنا لیتی ہے مثال کے طور پر، یا صبح ناشتہ بنا کے ادھر پہنچ جاتی ہے، گھر جا کے اپنی بوڑھی والدہ کو بھی دیکھ لیتی ہے، یا کوئی بوڑھی والدہ نہیں ہے تو ہو سکتا ہے کہ چھوٹے بہن بھائی ہوں اور گھر میں کوئی ٹیک کیئر کرنے والا نہ ہو اور سارا دن کام رکا رہتا ہو کہ بچی آئے گی ساتھ کچھ ہیلپ ہوگی تو آگے گھر چلے گا. لیکن آپ کہتے ہیں میں تو خود ہی اتنا تھک کے آئی ہوں، میں کیا کروں؟ تو پھر اس ماں کی امیدیں تو پانی میں مل گئی نا جو آپ کا انتظار کر رہی تھی، جس نے آپ کو 6 سے 7 یا 8 گھنٹے دیے. بعض لوگوں کا گھر اتنی دور ہے کہ 1 گھنٹہ آنے میں جانے میں بھی لگ جاتا اور 6 گھنٹے یہاں لگ جاتے. تو آپ تو ان کی آسوں امیدوں پہ پانی پھیرنے لگ گئے. اگر آپ کے پاس ہمت نہیں ہے تو آپ بھی سچ کہتے ہیں، کیونکہ آپ کے پاس ہمت نہیں ہے، وہ طاقت نہیں ہے، وہ کہاں سے لائیں گے؟ جب آپ سنتیں پڑھیں گے آپ اس کو اتنے کھلے دل سے لیں. کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جن سے آپ کو کراہت آئے گی، جیسے مکھی کے بارے میں شاید آپ نے پڑھ لیا ہو، حدیث پڑھ لی کہ جس کھانے میں مکھی گر جائے. اس کو ہم تھوڑا سا آگے جا کے ایکسپلین بھی کریں گے کہ آپ کو مجبور نہیں کیا کہ آپ ضرور ڈبو کے ضرور ہی پئیں، اس کو بھی آپ سمجھ لیں. ایسے حالات بھی ہوتے ہیں کہ جب انسان کے پاس زندہ رہنے کے لیے وہی ایک چیز ہوتی ہے تو پھر کیا کریں؟ تو اس لیے کھلے دل سے اس کو لیں اور ان چیزوں کو اپنے تک روکے نہیں، آگے جو آپ پڑھتے جائیں آگے پہنچاتے بھی جائیں، گھر والوں کو بتاتے بھی جائیں، سب کو ساتھ لے کے چلیں گے. وہ روزانہ آپ کا انتظار کریں گے، آپ سے پوچھیں گے آج کیا پڑھا، آج کیا چیز بتائی گئی. یعنی اتنا انٹرسٹ لیتے ہیں لوگ جاننے کے لیے، اچھا آج کوئی نئی چیز ہوگی جو ہم سیکھیں گے اور اس کو اپلائی کریں گے اور اس کو آگے بھی بتائیں گے. پھر ان تک بھی نہ ان کو روکنے دیں، انہیں کہ اپنے بچوں کو بتائیں، اپنے فرینڈز کو بتائیں، اپنے کولیگز کو بتائیں. مطلب جہاں تک آپ کی اپروچ ہے ان سنتوں کو عام کریں. آج کل میری نیول کمپلیکس میں بھی ہو رہی کلاسز جمالی مسجد میں، تو جو آفیسرز کی وائفز آتی ہیں وہاں پر تو وہ پیچھے ان کے ہسبینڈ انتظار کر رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ایسا کوئی سسٹم ہو، ایسے ٹائم پہ آپ کا ہو کہ ہم مسجد میں دوسری طرف بیٹھ کے مرد بھی سن سکیں، کیونکہ بہت سی چیزیں وہ بیویوں کی نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں نہیں تم ہمیں سنانے کے لیے ایسے کر رہی ہو یا اپنے فائدے کے لیے ہمیں ایسا کہہ رہی ہو. تو کہتے ہیں کہ نہیں اگر آپ سے ڈائریکٹ سنیں گے تو ان پر زیادہ اثر ہوگا. ایون پھر بھی بہت سی چیزوں میں انہوں نے کمپرومائز کیا اور ان سنتوں کو اپنانا شروع کیا اور ان کے ریزلٹس پھر خود بتاتے ہیں لوگ کہ ہمیں کتنے فائدے ہوئے. اس کے علاوہ طب نبوی کے اندر آپ دعائیں پڑھیں گے، بہت سے دم پڑھیں گے، رقیہ کرنا سیکھیں گے. مختلف بیماریوں میں مختلف دم ہوتے ہیں. بخار کا دم الگ ہے، سانپ کے کاٹے کا دم الگ ہے، بچھو کے کاٹے کا طریقہ اور ہے. جنوں یا شیاطین کا اثر ہو یا ان کی نظر لگی ہو، ان کی نظر بھی لگتی ہے، جنوں اور شیطانوں کی نظر بھی لگتی ہے جیسے انسانوں کی لگتی ہے. تو اگر ان کی نظر لگ جائے، انسانوں کی نظر لگ جائے یا جنوں کی نظر لگ جائے تو اس کا کیا طریقہ ہے، اس کا دم اور ہے. پھر ایک ہے جنرل بیماریوں کا دم، ہر طرح کی روحانی اور جسمانی بیماریوں کا، وہ بھی اس کے اندر آپ پڑھیں گے کہ ہر طرح کی بیماری کے لیے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. آپ وہی چیز دوسروں کے لیے بھی کر سکتے ہیں اور اپنے لیے بھی کر سکتے ہیں. پھر دم کے لیے اوقات مقرر ہیں. کچھ ایسے دم ہیں جو بغیر بیماری کے اپنے اوپر اگر کرتے رہیں تو آپ بیماریوں سے بچے رہیں گے انشاءاللہ. جیسے آپ صبح شام کی دعائیں پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو ایک پروٹوکول میں لے لیتا ہے اور آپ کو بہت سی تکالیف سے بچا لیتا ہے. تو اس میں کچھ ایسے دم بھی ہیں جو اگر آپ اپنے اوپر کر لیں تو آپ کے اوپر نہ جادو اثر کرے گا، نہ نظر اثر کرے گی اور نہ ہی جسمانی اور کسی اور قسم کی بیماری آپ پر حملہ آور ہوگی. تو جب آپ پہلے سے پریکاشن لے لیں گے، اپنے گرد ایک حصار بنا لیں گے تو ہر چیز ٹکرا کے واپس چلی جائے گی. کسی قسم کے جادو کے کلمات یا جادو کے اثرات آپ پر
اثر انداز نہیں ہو سکیں گے، اور اگر جادو ہو بھی گیا تو آہستہ آہستہ ان کے اثرات جو ہیں وہ دھلنا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ پھر دل کی بیماریوں کو ڈسکرائب کیا گیا ہے کہ دل کی بیماریاں کون کون سی ہوتی ہیں۔ ایک شک و شبہ کی بیماری سب سے بڑی دل کی بیماری ہے، اور دوسری شہوت اور گمراہی کی بیماری۔ یہ دل کی بیماری ہے۔ شک کہاں ہوتا ہے؟ دل میں ہی ہوتا ہے نا۔ آپ کیا کہیں گے، شک کہاں آیا؟ دماغ میں؟ دل میں۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا نا، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، اور وہ ہے اصل میں شک کی بیماری۔ اسی لیے تو منافقت آتی ہے نا، انسان کو یقین نہیں ہوتا۔ منافقت کے پیچھے کیا ہے؟ شک ہے نا۔ یقین ہو تو ایمان آ جائے، شک پڑا تو منافقت آئی کہ پتہ نہیں یہ صحیح بھی ہے کہ نہیں، چلو کر لیتے ہیں، لیکن اصل میں یقین نہیں ہوتا، کہتے ہیں اچھا چلو وقتی فائدے مل رہے ہیں، اوپر اوپر سے کر لیتے ہیں، اندر سے جیسے بھی ہیں ٹھیک ہے۔ تو یہ منافقت ہے نا، اور منافقت آتی ہے شک سے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، اور نہ شک کرنا چاہیے، اگر شک کیا تو ہدایت نہیں ملے گی، اور متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ ہر شخص کے لیے ہدایت بھی نہیں قرآن پاک میں۔ قرآن تو بہت سے لوگ پڑھتے ہیں، مسلمان بھی پڑھتے ہیں، غیر مسلم بھی پڑھتے ہیں، اب تو غیر مسلم زیادہ پڑھتے ہیں ہم سے، کیونکہ وہ اس میں سے اپنے فائدے کی چیزیں لیتے رہتے ہیں۔ تو جو شک کرے گا وہ ہدایت نہیں پا سکے گا۔ اور دل کی بیماریوں میں سب سے بڑی بیماری شک کی بیماری۔ میاں بیوی کے درمیان شک، ماں بیٹی کے درمیان شک، دیورانی جٹھانی کے درمیان، نند بھابھی کے درمیان، ساس بہو کے درمیان سب سے بڑی لڑائی کی وجہ شک ہے نا۔ ہم ان چیزوں کو شک نہیں سمجھتے، ہم گھر میں لڑتے رہتے ہیں، نہیں اس نے ضرور اس لیے کیا ہوگا، ایک بدگمانی، دوسرا شک۔ بات کوئی اور کر رہی ہیں، آپ نے گمان کر لیا بس آپ کی برائی ہوگی، بس لڑائی شروع۔ اور اصل میں کیا تھا؟ شک۔ اس شک کو نکالنے کی کوشش کریں، آپ کے بہت سے بیماریاں اسی میں ختم ہو جائیں گی۔ بہت سے ڈپریشنز شک سے شروع ہوتے ہیں۔ میاں بیوی کے درمیان جب جھگڑے کا آغاز ہوتا ہے تو سب سے بڑی وجہ شک ہوتی ہے۔ اگر اس شک کو نکال دیا جائے تو تعلقات استوار رہتے ہیں، محبت اور مروت کا رشتہ برقرار رہتا ہے، مودت کا، جو شک کی وجہ سے تباہ ہو جاتا ہے۔ گھر ہمیشہ شک کی بنا پر ٹوٹتے ہیں، اور اگر انسان پازیٹیو رہے، اچھا گمان کرتا رہے تو وہ گھر چلتے رہتے ہیں، سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ شیطان سب سے پہلے آ کے انسان کے دل میں شک پیدا کرتا ہے، ایک نظر بھی لگتی ہے ان کی، مگر شک بھی شیطان ہی ڈالتا ہے۔ اور جب شیطان شک ڈالتا ہے دل میں، اور ہمارا دماغ جب اس کی تصدیق کر دیتا ہے کہ ہاں یہ بات ایسی ہی ہوگی، تو پھر ہم ایکشن لے لیتے ہیں۔ ایسے ہی ہوتا ہے، جب شک آتا ہے تو ایکشن لیتے ہیں نا۔ جب تک معاملہ صاف رہتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ جن دنوں میں آپ بہت بزی ہوتے ہیں، مثلا آپ کی کلاسز ہو رہی ہوتی ہیں، آپ یہاں بھی پڑھ رہے ہیں، گھر جاتے ہیں تو آپ کو فکر ہوتی ہے بس ذرا ٹائم ملے تو میں پڑھ لوں، اپنا ہوم ورک کر لوں، اپنا سبق دہرا لوں، تو کیا ہوتا ہے کسی کے بارے میں کوئی آپ کو ہوش ہی نہیں رہتا۔ ایسے ہی ہے۔ اور ابھی آپ جو چھٹیاں گزار کے آئے ہیں اس میں پتہ نہیں کیا کیا واقعات ہوئے ہوں گے۔ ایسے ہی ہے، سب اپنا اپنا جائزہ لیں کہ گھر میں کیا کیا ہوا۔ فارغ ہونے کی وجہ سے کہیں نہ کہیں ضرور گڑبڑ ہوئی ہے، اور اس کی آپ انالیسس کر لیں، پیچھے سارا شک ہے۔ مطلب دل کی بیماری کو اس میں اس لیے لے کر آئے کہ ہم عموماً کہتے ہیں ہارٹ انلارجمنٹ، بلاکیج، انجائنا پین، ہم اس کو دل کی بیماریاں کہتے ہیں۔ ایسے ہے نا، اے ایس ٹی یا کچھ اور جو بھی اس کی بیماریاں ہیں، یا پیلپیٹیشن ہے، یا ہارٹ کا سنک کرنا ہے، یا بلڈ سرکولیشن پراپر نہیں ہے، تو ہم کہتے ہیں دل کی بیماری۔ حالانکہ یہ دل کی بیماری نہیں، یہ دوسری بعد میں آنے والی بیماری ہے۔ اصل جو بیماری ہے وہ شک سے شروع ہوتی ہے۔ بہت سی جگہوں پہ اب دیکھیں پیدائشی طور پہ دل میں سوراخ ہوتا ہے، وہ دل کی بیماری ہے، مگر وہ سوراخ ہے۔ اب اس کی کیا وجوہات ہیں ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ اس کے بارے میں یہ کہنا قبل از وقت ہوگا، کیونکہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ شیطان پیدا ہو جاتا ہے۔ اور مطلب میں نے جتنا طب نبوی میں پڑھا تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں سوراخ رکھ دیتا ہو سکتا ہے جب وہ شیطان آ کے ٹچ کرتا ہے اور بلڈ سرکولیٹ کرتا ہے تو کہیں نہ کہیں سے کچھ یعنی شیطان کا کوئی ایسا اثر اس کے اندر آتا ہے، کوئی نہ کوئی جگہ جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ بعض دفعہ بچے اب نارمل پیدا ہوتے ہیں، کروموسومز کا فالٹ بتاتے ہیں اس وقت آج کے دور میں، لیکن یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس میں
پیچھے کیا کیا وجوہات ہیں. جب اللہ نے یہ فرمایا کہ ہر بیماری کی دوا بھی موجود ہے، شفا بھی موجود ہے، لیکن دنیا والے ابھی تک کہتے ہیں نا، جن جن بیماریوں میں آج کے دور کے ڈاکٹرز چائنا سے لے کے امریکہ تک کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے، اس میں زیادہ تر شیطانی عمل دخل ہوتا ہے. جہاں مریض کو لا علاج قرار دیتے ہیں وہ اب ڈاکٹرز کے بس کی بات نہیں رہتی. اب آپ کو اللہ کے کلام کی طرف اور اللہ کے رسول کے طریقے کی طرف رجوع کرنا چاہیے، لیکن میں کہتی ہوں سب سے پہلے اسی کی طرف رجوع کرنا چاہیے. آپ کو وہاں تک جانے کی اور وہاں سے جواب سننے کی ضرورت ہی نہیں رہتی. اللہ تعالیٰ پہلے ہی سب چیزیں درست کر دیتا ہے، کیونکہ جس نے پیدا کیا اس جسم کو وہ اس کو ٹھیک کرنا جانتا ہے. بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں دعائیں کر کے ہی لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں. میرے پاس ایک اب نارمل بچہ آ رہا تھا جو مینٹلی طور پر تو کافی ٹھیک تھا، لیکن جسمانی طور پر وہ پیدائشی طور پر ویک تھا. اس کو فٹس پڑتے تھے، یعنی ہر منٹ کے بعد اس کو فٹ پڑتا تھا کہ وہ اس کی آنکھیں جو پتھرا جاتی تھی اور جھٹکے سے سر اس کا ایک طرف کو ٹک جاتا تھا. منٹ بعد، کبھی 2 منٹ بعد یا 3 منٹ بعد اس کو فٹ پڑتا رہتا اور ایک سائڈ پہ وہ اکڑ جاتا تھا. الحمدللہ اس کو 1 سال کے اندر اتنا ہو گیا کہ ماشاءاللہ سے وہ یعنی اب اس کو دن میں شاید 2 یا 3 فٹ پڑتے ہیں یا کبھی نہیں بھی پڑتے. اس حد تک وہ بہتر ہو گیا الحمدللہ. اس کو دم وغیرہ بھی بتایا، علاج بھی کیا، لیکن ابھی وہ ماشاءاللہ چلنا بھی شروع ہو گیا، لیکن پکڑ کے. ابھی جب اس کے نانا نانی حج پر گئے تو انہوں نے اسپیشلی اس کے لیے دعائیں کی. تو جتنا عرصہ یعنی 1 سال کا گزر چکا تھا اس کے علاج میں، اس دوران گریجولی فرق پڑ رہا تھا الحمدللہ، اس میں کوئی شک نہیں. مگر جو انہوں نے وہاں جا کے اسپیشلی دعائیں کی اور خوب روئے اور اللہ سے جیسے کہتے ہیں نا گریہ زاری کی کہ یا اللہ ہمارے اس نواسے کو مکمل طور پر صحت یاب کر دے. تو اس دفعہ جب وہ 15 دن کے گیپ سے آئے تو میں نے ڈراسٹک چینج دیکھا. اس کی لک بھی چینج ہو چکی تھی. یعنی ہوتا نا ایک بچہ جب جس کو مسلسل فٹ پڑ رہے ہوں تو آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی شکلوں میں ایک خاص فرق آ جاتا ہے. بہت بہت بہتر تھا. تو میں نے کہا یہ تو ماشاءاللہ بہت بہتر ہے. تو اس نے بتایا کہ انہوں نے خاص طور پر اس کے لیے بہت دعائیں کی وہاں جا کے، اللہ کے گھر جا کے. تب دیکھیں کہ حالانکہ دوا کرانا بھی سنت ہے، علاج کرانا بھی سنت ہے، مگر دعا سب پہ سبقت لے جاتی ہے. اس لیے دعا اور دم کا سہارا نہ چھوڑیں. اور مجھے پوری امید ہے کہ 5 سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے انشاءاللہ وہ بالکل ایک نارمل انسان بن چکا ہوگا. ساری اب نارملٹیز ختم ہو چکی ہوں گی. اور اس سارے میں بھی میں سمجھتی ہوں شیطان کا بہت بڑا عمل دخل ہو سکتا ہے، کیونکہ جب ہم آپ خود پڑھیں گے طریقہ علاج تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اب نارمل بچوں میں صرف فزیکل پرابلم نہیں ہوتے، اسپرچل پرابلمس بھی وہاں ہوتے ہیں. ان کو دم اور دعا کی ضرورت ہوتی ہے. ایک عام جسمانی بیماری ہے نا کہ ابھی اب بیٹھے تھے، ابھی گلا خراب ہوا، کھانسی شروع ہو گئی یا فلو ہو گیا، تو آپ کہتے ہیں کہ میں جلدی سے کوئی دوا کھا لوں. خیال ادھر ہی آتا ہے نا. کبھی بھی فوری طور پر دوا کی طرف رجحان نہ کیا کریں. حالانکہ اللہ ہی نے دوا بھی پیدا کی اور بیماری کی شفا بھی اتاری ہے اور حکم بھی دیا رسول اللہ نے علاج کرانے کا، مگر ہمارا سب سے بڑا سہارا دعا ہونا چاہیے. آپ جو دعا سے کام لے سکتے ہیں وہ کسی دنیا کی چیز سے نہیں لے سکتے. کیوں؟ آپ ڈائریکٹ ہو جاتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کہ یا اللہ مجھے یہ تکلیف پہنچی ہے، اب اس کو دور فرما، تیرے سوا کوئی نہیں ٹھیک کر سکتا. دم دعا سب عربی میں بھی کریں سب کچھ، مگر جو آپ دل سے دعا کرتے ہیں نا تو اپنی زبان میں کریں گے نا کہ یا اللہ تو ہی ٹھیک کرنے والا ہے، تو ہی اس میں شفا دے اور مجھے طریقہ سجھا کہ میں کون سا علاج کروں. تو پھر آپ علاج کی طرف جب جاتے ہیں تو آپ مکمل صحت یاب ہو جاتے ہیں اور اللہ آپ کو گائیڈ بھی کرتا ہے کہ اب آپ کون سا علاج کریں. اور خاص طور پر جیسے کوئی تکلیف ہوتی، بیماری ہوتی، تو آپ بے شک استخارہ کر کے ڈاکٹر کی طرف چلیں یا صلاۃ حاجت پڑھ کر چلیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی رہنمائی فرمائیں. جسمانی بیماریوں کا علاج تو بہت سے ہیں، اس میں سنت میں بھی آپ کو طریقہ ملے گا. آپ کو جیسے پریشر پوائنٹس کے ساتھ ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے، فزیو تھراپی ہے، آج کل ریکی ہے، یا ایلوپیتھک ٹریٹمنٹ ہے، ہومیوپیتھک ٹریٹمنٹ ہے، حکمت ہے، یونانی جس کو طریقہ علاج بولا جاتا ہے، بہت سے ہیں. پریشر پوائنٹ سے مجھے یاد آیا، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو علم دیا ہے، بہت سے طریقے علاج ہیں، جیسے ہجامہ ہے، کپنگ،
وہ بھی ایک طریقہ علاج ہے. کوٹری ہے، آپریشن ہے، طریقہ علاج ہے سرجری سے. سر درد کے لیے ایک آپ کو بتاتی جاؤں تاکہ آپ کچھ تو بتا سکیں گھر جا کے. حالانکہ طب نبوی سے نہیں ہے، مگر چونکہ سر درد پڑھنے کے دوران اکثر رہتا ہے تو آپ 1 منٹ میں تاکہ اپنا سر درد دور کر سکیں. یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی نے انسانوں کو عقل دی اور انہوں نے تجربات سے پھر یہ چیزیں سیکھ لیں. اب دیکھیں ایک ہماری یہ انگلی ہے اور اس کے پیچھے اس کی بون آ رہی ہے، فیل کریں گے، ٹھیک ہے، یہاں تک اس کی بون جاتی ہے. پھر یہ انگوٹھا ہے، اس کی بون یہاں تک جا رہی، مگر ان دونوں کے درمیان ایک مسل ہے، موٹا سا مسل ہاتھ میں آتا ہے گوشت والی جگہ، لیکن سخت سی ہے. یہ بیسیکلی مسل ہے. اس مسل کو آپ زور سے پریس کریں جن کے سر میں درد ہے، اور جس کے سر میں جتنا درد ہوگا اس کو تکلیف بھی بہت ہوگی اس کو دبانے سے. ٹھیک، 1 منٹ تک اس کو پکڑ کے رکھیں اس طریقے سے، زور سے جتنا جسم میں زور ہے اس پہ لگائیں، اور پیچھے سے بیک سائڈ سے بھی گوشت پہ ہی ہاتھ ہونا چاہیے، ہڈی پہ نہیں، یعنی بیک سائڈ پہ بھی مسل پہ اور فرنٹ سے بھی. پورا 1 منٹ رکھیں، اور جب آپ ہاتھ چھوڑیں گے تو سر میں درد نہیں ہوگا انشاءاللہ. اور اگر 1 سائڈڈ درد ہے تو اسپیشلی اسی سائڈ کے ہاتھ کو دوسری طرف سے کر لیں پریس. تکلیف تو آپ تھوڑا سا اٹھائیں گے جب آپ کو، اور کوشش کریں ہاتھ تھوڑا سا سیدھا ہو، جیسے بازو آپ تھوڑا سا پھیلا کے رکھتے ہیں نا، پھیلا کے رکھیں، اور پھر آپ اس کو کریں، یا اپنے ساتھ والی سے مدد لے سکتے ہیں. مگر ہر وقت آپ دوسروں کو تنگ مت کریں، وہ لکھ رہی ہو اور آپ کہ میرا ذرا دبا دو، اس طرح کی ہیلپ لینے کی ضرورت نہیں. ہر ایک کا سر درد فرق ہوتا ہے. کسی کو صرف رائٹ سائڈ پہ ہوگا، کسی کو لیفٹ سائڈ پہ ہوگا، کسی کو بیک پہ ہوگا، کسی کو چوٹی پہ ہوگا، کسی کو فرنٹ پہ ہوگا، کسی کو پورا ہی ہوگا، اور کسی کو نیند کی کمی کی وجہ سے، کسی کو بھوک کی وجہ سے، کسی کے سٹریس کی وجہ سے، کسی کے معدے کی تیزابیت یا اس کی گیسٹرک پرابلم کی وجہ سے، کسی کو بلڈ پریشر کی وجہ سے، کسی کو بخار کی وجہ سے، کسی کو مینسٹرل ڈس آرڈر کی وجہ سے. سر درد کی بہت سی قسمیں ہیں، بے شمار. لہذا اس کو یعنی معدے کی خرابی سے جو سر درد ہوگا اس میں نوزیا ہو سکتا ہے، یا متلی جو حمل کی متلی جو پریگنینسی کے اندر ہونے والا سر درد ڈفرینٹ ہوگا. تو ہمیشہ جو سمجھدار ڈاکٹر ہوگا وہ کاز پہ جائے گا کہ وجہ کیا بنی. اگر تو اس کے پاس کچھ دین کا بھی علم ہے تو وہ اسپرچل پرابلمس کو بھی دیکھ رہا ہوگا پیچھے. دنیا دارانہ علم بھی اگر رکھتا ہے تب بھی علاج تو وہ کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ ہی نے دوا میں شفا رکھی ہے. تو وہ دیکھے گا کہ وجوہات کیا ہیں. سردی سے تو نہیں ہو گیا، سردی سے ہوتا ہے سر درد. ایک دم جب آپ ٹھنڈے موسم میں چلے جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے سر درد. اور اگر ایک دم دھوپ میں چلے جائیں، لو لگ جائے تو بھی ہوتا ہے سر درد. لہٰذا سر درد کی بہت سی قسمیں، وجوہات تلاش کرنی پڑتی ہیں کہ یہ سر درد آپ کو زیادہ پڑھنے سے ہوا ہے، نظر کی کمزوری سے ہوا ہے، یا پیچھے جن وجوہات کا ذکر ہوا ان سے ہوا ہے. تو انشاءاللہ طب نبوی پڑھتے پڑھتے آپ آدھے سے زیادہ، آدھا اس لیے نہیں کہہ رہی کہ نیم حکیم خطرے جہاں ہوتا ہے، آدھے سے زیادہ ڈاکٹر بن چکے ہوں گے انشاءاللہ. اور آپ نہ صرف اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی بہترین رہنمائی کا باعث بنیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین طریقے سے اس علم کو سیکھنے اور اس علم پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کا ذریعہ بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.